بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ درس کا عنوان ہے جہنم کی آگ سے کیسے بچیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجتماع اور آج کی یہ بابرکت مجلس کس وجہ سے منعقد کی گئی ہے۔ ابھی اچانک خبر ملی کہ بھائی محمود کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ اس کو نیک اور صالحہ بنائے۔ پہلے سے اگر خبر ہوتی تو چند اشعار بھی کہہ لیتے، لیکن بہرحال جہاں تک واعظ و نصیحت کا مسئلہ ہے تو ہمارے شیخ محترم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ البتہ چند تازہ اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اشہب شوق کو مہمیز لگانا ہوگا، اشہب شوق کو مہمیز لگانا ہوگا، طائر فکر کو اب اونچا اڑانا ہوگا، طائر فکر کو اب اونچا اڑانا ہوگا، جو نہ محتاج صبا ہو نہ بہاروں کا غلام، جو نہ محتاج صبا ہو نہ بہاروں کا غلام، پھول گلشن میں کوئی ایسا کھلانا ہوگا، پھول گلشن میں کوئی ایسا کھلانا ہوگا، ہر کلی چیر دے سینے کو ہمارے آگے، ہر کلی چیر دے سینے کو ہمارے آگے، ایسا نغمہ کوئی پرمست سنانا ہوگا، ایسا نغمہ کوئی پرمست سنانا ہوگا۔ اور ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے شیخ،
ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، گویا کہ اس کی سادہ الفاظ میں ترجمانی ہے کہ میزان عمل میں قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ، یعنی حسن الخلق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ گر یہ خواہش ہے کہ میزان عمل ہو وزنی، گر یہ خواہش ہے کہ میزان عمل ہو وزنی، اپنے اخلاق کریمانہ بنانا ہوگا، اپنے اخلاق کریمانہ بنانا ہوگا۔ اور آنے والا مصرع الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، گر یہ خواہش ہے کہ چاہتے ہو دل مضطر کو سکون مل جائے، چاہتے ہو دل مضطر کو سکون مل جائے، ذکر مولا کو زبانوں پہ سجانا ہوگا، ذکر مولا کو زبانوں پہ سجانا ہوگا، ذکر مولا کو زبانوں پہ سجانا ہوگا۔ چاہتے ہو گر یہ خواہش ہے کہ ہم خلد بری میں جائیں، گر یہ خواہش ہے کہ ہم خلد بری میں جائیں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہوگا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اور حالات حاضرہ کی ترجمانی جو آج مسلمانوں کو ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ارہابی ہیں، دہشت گرد ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ گرو سرکش ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ گرو سرکش ہیں، ایسے غداروں کو آئینہ دکھانا ہوگا، ایسے غداروں کو آئینہ دکھانا ہوگا۔ اور ہم سے بڑھ کر کوئی ہم درد نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑھ کر کوئی ہم درد نہیں ہو سکتا، اس حقیقت کو زمانے کو بتانا ہوگا، طائر فکر کو اب اونچا اڑانا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین مجلس، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ہر شخص اپنے کام سے آیا ہے اور پھر صبح اسے کام پر جانا ہے، اس لیے اس مجلس کو زیادہ طول دینا قطعاً غیر مناسب ہے. صرف مختصر سے وقت میں چند فائدے اور اہمیت کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ لوگوں کے سامنے ادا کر سکوں، اور امید یہ ہوگی کہ آپ لوگ اس پر توجہ بھی دیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں کے اندر وہ تاثیر دے جس سے آپ کے دل کچھ ان باتوں کی طرف مائل ہوں، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑی کمی جو امت مسلمہ کے اندر ہے وہ عمل کی ہے. علم بہت سے لوگ رکھتے ہیں، سمجھ بہت سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ علم اٹھ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، بلکہ اگر مجھ سے نام بھول نہیں رہا ہے تو ایک صحابی لبید نام کے تھے، وہ انصاری تھے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم اٹھ کیسے جائے گا؟ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا اور ہمارے بیچ یہ علم موجود ہوگا. یہ علم اٹھ کیسے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کا سب سے بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، تم نے تو بڑی بیوقوفی کی بات کہی. ان یہود اور نصارہ کو تم دیکھتے نہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب جس شکل میں بھی ہے موجود ہے، اسے پڑھتے بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے، اسے کما حق وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طریقے سے جب یہ قرآن تو تمہارے بیچ موجود ہوگا، لیکن قرآن کے مطابق عمل کرنا جب اٹھ جائے گا، قرآن کی صحیح سمجھ لوگ نہ حاصل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اٹھ گیا ہے. وعلیکم السلام. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ لوگ جانتے نہیں، زیادہ کمی اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. جو آیت سورہ تحریم کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ آیت ہمارے اور آپ کے حالات سے، یا یہ کہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہے،
اور بڑی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ہم اور آپ غور کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، لوگ اور پتھر بنیں گے. گویا اس آیت کے اس جملے کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئیں. 2 حکم دیا گیا اور 2 خبر دی گئی ہمیں اور آپ کو. حکم کیا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر بننے والے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم کے اوپر فرشتے ہیں. ان کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری انسانوں کو نہیں سونپی گئی ہے، اللہ نے فرشتوں کو سونپی. اور ان فرشتوں کو کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے 4 صفت بیان کی ہے کہ ان فرشتوں کے اندر کتنی صفت پائی جا رہی؟ 4 صفت پائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ غلاظ، وہ بڑے سخت دل ہیں، ان کے دل کے اندر رحم نہیں ہے. شداد، بڑے طاقتور ہیں، انسان اور جن ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، انسانوں اور جناتوں کے طریقے سے نہیں کہ حکم کچھ ہے کر کچھ رہے ہیں، نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ بھی ہے نافرمانی تو کرتے رہے، اس حکم کی تعمیل میں دیر بھی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا حکم دیا ہے فوراً کر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ چلو یہ حکم ہے، یہ کام کرنا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نرسوں کر لیں گے. ان کے اندر تاخیر نہیں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. تو اس آیت کے اندر جس کا ترجمہ ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا، اسی آیت پر غور کرنے کی آپ کو دعوت ہے. اسی آیت پر غور کرنے اور سمجھنے کی آپ کو دعوت ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے، پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ خطاب اللہ نے کس سے کیا ہے. کافروں کو نہیں کیا، یہود اور نصارہ کو مخاطب نہیں کیا، ہندوؤں کو مخاطب نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. یہ متنبع اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں سے خطاب ہے، کسی دوسرے سے نہیں. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اب سوچیں یہ کہ جہنم کی آگ سے اپنی آپ کو بچائے گا کیسے انسان، اور اپنی اولاد کو کیسے بچائے گا؟ یہ چیز مسئلہ ہے. اگر اس پر ہم نے غور کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ندائے الہی جو ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکار جو ہے، اس کے اوپر ہم لبیک کہہ رہے ہیں. اور اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جہنم کی آگ سے بچاؤ کوئی صورت نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس پر جو فرشتے ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان کی، اور جہنم کی صفات کی طرف بھی اس کی آیت کے اندر اشارہ کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس، علی بن ابی طالب اور متعدد
صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو فرمان ہیں، جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں ان کے مطابق عمل کرو۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ تم نے اگر کر لیا تو گویا تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ علی سبیل المثال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب سے پہلا واجب انسان کے اوپر کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سب سے پہلا واجب ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ ایک مومن کے اوپر جو اپنے کو مومن کہتا ہے، سب سے پہلا واجب اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک اور کفر سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ یہی سب سے پہلا واجب تو ہے۔ سب سے پہلا واجب انسان کے اوپر کیا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور کفر سے محفوظ رکھے، ورنہ اس کا ایمان کسی کام آنے والا ہے؟ مومن ہونے کے باوجود بھی اگر مشرک ہے تو اس کا یہ ایمان کسی کام آئے گا؟ کسی کام نہیں آئے گا۔ ضروری یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو کس سے محفوظ رکھے؟ شرک سے محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ شرک وہ پہلی برائی ہے، پہلی برائی ہے جو انسان کو جہنم کے اندر ہمیشہ جہنم میں لے جانے رکھنے والی ہے۔ جس کے اندر شرک پایا گیا وہ جہنم کی آگ سے کبھی نجات نہیں پا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اس لیے جس شخص کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب بنو عبد مناف کو، بنو ہاشم کو، بنو المطلب کو، حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو پکارا اور خاص کر کے لوگوں کو پکارا، اے کعب بن لؤی کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حتیٰ کہ آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ پہلی دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پہلی دعوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ مدینہ منورہ جب تشریف لے آئے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا خطبہ جو مدینہ منورہ کے اندر ہوا ہے، البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن البدایہ والنہایہ میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا خطبہ دیا مدینہ منورہ میں، تو اس کے اندر بھی لمبا خطبہ ہے، آخر میں آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا 2 حصوں میں سے 1 حصہ ہی دے کر کے کیوں نہ ہو۔ آپ کا پہلا خطبہ تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور آپ اسی پر خاموش نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کو کثرت سے متنبہ کرتے رہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ ایک بار آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا انذرتکم النار انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے متنبہ کر رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب بات اسی طرف نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں آپ کو کہا وہ کیا چیز ہے؟ شرک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس واجب کے اوپر عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، توحید کے اوپر عمل، اور جس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ شرک اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، بات معمولی سی ہے، بات چھوٹی سی ہے، لیکن غور کرنے کی ہے۔
سوچنے کی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر غور کیا اور سوچا کہ شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں اپنے کو پکے مولوی سمجھتے ہیں, اپنے کو پکے عالم سمجھتے ہیں, اپنے کو پکا مسلمان سمجھتا ہے, لیکن کفر کے اندر پڑا ہوا ہے, کفر کے اندر ملوث ہے. وہ کس طریقے سے؟ مسلمانوں کے خلاف کافروں سے ساز باز کیے ہوئے. یہ ایک ولا اور برا کا معاملہ ہے, ولا اور برا کا معاملہ. دوسری جگہ نہ چاہیے عمومی طور بلکہ سارے لوگ ہمارے یہاں ہندوستانی ہیں, ذرا غور کریں کہ ایک مسلمان لیڈر کھڑا ہوتا ہے, 4-6 مسلمان مل کر کے اس کے مقابلے میں ایک ہندو لیڈر کو کھڑا کرتے ہیں. واللہ سری شریعت کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ یہ کیا حکم رکھتا ہے, یہ چیز کیا حکم رکھتی ہے کہ تم نے دوستی کی, تم نے موالات کی ایک مسلمان کے مقابلے میں, نام کا مسلمان ہی کیوں نہیں صحیح, لیکن اسے امید ہے کہ اسے متنبہ کیا گیا دین کی طرف پلٹے گا. ایک کافر کے ساتھ تم نے ساز بات کی اور اسے جتایا جا کر کے. واللہ ابھی آج ایک شخص نے مجھ سے بتایا, دوسروں کو چھوڑ آج بتایا ہے, ایسی ساز بات کافروں سے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف کیا جاتا ہے کہ عقل حیران ہے کہ کہاں چلی گئی مسلمانوں کی عقل. تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کہیں مسلمان اللہ کا نام لیتے ہوئے, اور ایک صاحب شاید یہاں پر موجود ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک ہندو کو جتایا, ہندو ان کے سروں پر بیٹھا ہے, وہ یہ نعرہ تکبیر کر رہے ہیں اور جیسے کہ نام بول رہا ہے. یہ کفر نہیں, اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ آج دوسری جماعت والوں کے اوپر کھلے عام حکم لگ جایا کرتا ہے کہ وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, لیکن ایسے لوگ, یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کفر اور شرک کا حکم لگنے کے کیا اصول ہے انہیں نہیں معلوم. کب کسی کے اوپر شرک کا حکم لگے گا؟ ہر آدمی جس سے شرک صادر ہو جائے وہ مشرک نہیں ہو جاتا, ہر آدمی جس سے کفر صادر ہو جائے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے, ہر آدمی جس سے ایک بار جھوٹ نکل جائے اسے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, ہر ایک آدمی جو ایک بار شراب پی لے اسے ملعون نہیں قرار دیا جا سکتا, ہر ایک آدمی جس سے ایک بار غلطی سے زنا ہو جائے اس کے اوپر مستقل زنا ہونے کو, زانی ہونے کو نہیں لگایا جا سکتا. تو بات دوسری طرف سے عرض میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں اور آپ کو بچانا ہے وہ کیا چیز ہے؟ شرک اور کفر ہے. شرک یہی چیز نہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے, یہ سب سے بڑا شرک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے شرک ہیں. کفر یہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے کفر ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شرائط ہیں, اصول ہیں, ضوابط ہیں. ان شرائط کو جس نے ختم, اس میں سے کوئی شرط بھی ختم ہو گئی تو اس کے اوپر کفر اور شرک کا حکم لگے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرا حکم اس کے اوپر آیا کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں رکھی ہے, بلکہ اپنی اولاد کی ذمہ داری بھی ہمارے اور آپ کے اوپر رکھی ہے. اسی لیے ذرا غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جائے تو اس پر اس کی پٹائی کرو. حالانکہ نماز اس کے اوپر واجب نہیں ہے, ابھی السلام ہے کہ نہیں شیخ؟ واجب ہو اس کے اوپر نماز؟ واجب نہیں ہے. نماز کب واجب ہوگی؟ جب بالغ ہوگا تو. لیکن مارنے کے لیے کہا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت پڑے. وہ یہ نہیں کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے بے نماز نہ پڑھنے کی اس کی عادت بنی رہے اور بڑے حکم نماز نہیں پڑھتا ہے. جہاں نماز کی اہمیت ہے وہاں اس بات کی بھی اہمیت جتائی گئی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو متربے, اس کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. اسی لیے بخاری شریف کے اندر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, راوی حضرت معقل ابن یسار ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں جو لوگ دیے گئے ہیں، استاد ہے تو شاگرد ہی کیوں نہ ہو، باپ ہے تو بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ماں ہے تو بچیاں ہی کیوں نہ ہو، حاکم ہے تو اس کی پرجا ہی کیوں نہ ہو، جو بھی اس کی ذمہ داری میں دیے گئے ہیں، اگر وہ انتقال کرتا ہے اس حال میں کہ اپنی ذمہ داری میں دی ہوئی چیز کے ساتھ خیانت کی ہے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ، جنت حرام ہے اور جہنم کی آگ اس کے اوپر واجب ہے۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن ذرا غور کریں کہ یہ امانت ہمارے اور آپ کے گردن میں جو ہے، نسائی وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی پوچھنے والا ہر ذمہ دار سے اس چیز سے متعلق جو اس کی ذمہ داری میں دی گئی ہے، حتیٰ کہ گھر باپ سے اس کے گھر والوں سے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تو والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہر وہ طریقہ اختیار کریں جس سے بچے جہنم کی آگ سے بچیں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تعلیم کے اعتبار سے ہو، تربیت کے اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ اگر روزی کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہاں یہ روزی کا طریقہ جائز ہے اور روزی کا طریقہ ناجائز ہے۔ اگر یہ چیز بتائے بغیر ہم اور آپ مر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بتائی ہے وہ چیز بھی اپنے سامنے ہم رکھ لیں۔ کیا ہے وہ وعید؟ کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اب ذرا غور کریں، تھوڑی دیر میں اور تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اس لیے کہ شاید بات سمجھ میں نہ آئے۔ ہر آدمی کہتا ہوگا ہم اپنے بچے کے ساتھ بڑے بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ ساری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ وہ باپ جو خود فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کس ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ اس کے اوپر واجب ہے کہ خود اٹھے اور اپنے بچے کو بھی اٹھائے نماز پڑھانے کے لیے۔ وہ باپ جو 2 ریال کی دینی کیسٹ خریدنا تو اس کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے، 10 ریال کی 15 ریال کی دینی کتاب خریدنا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں روپے ہزاروں ریال لگا کر کے اپنے گھر کے اندر گندی فلمیں اور اس کی کیسٹیں لے کر کے آتا ہے، اس نے اپنے بچے کے ساتھ کون سی ذمہ داری نبھائی ہے؟ اللہ کے ہاں کون سا منہ لے کر کے جانے والا ہے؟ وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے ناپاک روزی کما کر کے لے آ رہا ہے، چاہے جھوٹ بول کر کے ہو، چاہے سود کی روزی ہو، چاہے چوری کا مال ہو، جس طریقے سے بھی لے آ رہا ہے اور اپنے بچے کو کھلا رہا ہے، اس نے کس ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ اسی چیزوں کے اوپر آپ تمام باتوں کو قیاس کر لیں کہ ہم کتنے کوتاہ ہیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے سلسلے میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جن کا نام آنے پر انگوٹھا چومتے ہیں محبت سے، ذرا سوچا ہے آپ؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر ڈال دیا تھا۔ ذرا سوچیں کتنا حرام مال کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور چوری کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، طریقہ بتلاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ایک کھجور منہ میں ڈال لیا ہے، نہ بالغ بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، نہ سمجھ ہے، ابھی 3-4 سال کی اس کی عمر ہے، بلکہ 4 سال کی بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے بچے، چھی چھی چھی، یہ کیا تم نے کر لیا؟ اور اپنی انگلی کو اس کے منہ میں ڈالا اور اس کھجور کو نکال کر پھینک دیا اور کہا، اے بچے، تجھے نہیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ یہ حدیث ہم نے سنی نہیں ہے، کبھی بار بار سنی ہے، لیکن توجہ دیا اس پر کہ بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے سلسلے میں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا بچہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، نہ اسے کھانے کا ادب معلوم ہے، اس لیے کہ باپ خود ہی بے ادب ہے تو کھانے کا ادب کہاں سکھائے گا؟ باپ خود ہی بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، باپ خود ہی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو بچے کو سکھائے گا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر ابن ابی سلمہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ہاتھ
دسترخوان میں یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, پلیٹ میں یہاں, آپ نے کیا فرمایا؟ اے بچے, دیکھیں متنبہ کرنا, اپنے بچے کو تعلیم دینا. آپ نے کیا فرمایا؟ اے بچے اپنے سامنے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں کو متنبہ کیا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بچوں کی ذمہ داری انہیں جہنم کی آگ سے بچانا. یعنی کیا مطلب؟ انہیں فرائض کی تعلیم دی جائے اور انہیں محرمات سے انہیں بتایا جائے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, وہ آگ جس کے ایندھن کون بنیں گے؟ لوگ اور پتھر بنیں گے. انہی پتھروں میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبریت ہے جو جلنے میں بڑا تیز ہے, اس پتھر کی بات ہو رہی ہے جو جلنے میں بڑا تیز ہے, تیزی سے جلتا ہے, اور جب جلتا ہے تو اس میں ایک عجیب قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے. یعنی جہنمیوں کو جس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس میں وہ پتھر ہوں گے کہ جس میں صرف آگ نہیں بلکہ آگ کے اندر بدبو ہی پائی جائے گی. اور ہم نے اور آپ نے بار بار سنا ہی ہے کہ وہ آگ کتنی ہے, اس دنیا کے آگ کے مقابلے میں کتنے گنا تیز ہے, کتنی گنا تیز ہے اس دنیا کے آگ کے مقابلے میں. مولوی صاحب لوگوں کو تو معلوم ہوگا نا کتنی گنا تیز ہے, 70 گنا تیز ہے. اور بعض آثار میں آتا ہے کہ اس جہنم کی آگ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 بار سمندر کے اندر ڈال کر کے اس کو ہلکی کیا, اس کی تپش کو, اس کے بعد دنیا میں بھیجا ہے. اور آپ نے ایک حدیث ایک بار خطبہ دے رہے تھے آپ, علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر اگر 1000 سے زائد بھی آدمی ہوں اور ایک جہنمی اس مسجد کے اندر آ جائے, اس کی سانس جتنے لوگوں تک پہنچے گی سارے لوگوں کو جلا کر کے رکھ دے گی. وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. ذرا وہ فرشتے جو اس آگ کے اوپر ہیں ان سے متعلق بھی ذرا 2 باتیں سن لیجیے. اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان پر کون سے فرشتے ہیں؟ ملائکۃ غلاظ. پہلی صفت کیا ہے ان کی؟ بڑے ہی سخت دل ہیں, بڑے سخت دل ہیں. دنیا میں کتنا سخت دل انسان کو لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, صحیح سند سے مروی ہے کہ جہنمی جہنم میں چیختے رہیں گے, 40 سال گزر جائے گا, اور کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک. اے مالک, مالک کس کا نام ہے؟ جہنم کے اوپر جو فرشتہ ہے نگراں, جہنم کا داروغہ کہہ لیجئے, اس کا نام کیا ہے؟ مالک ہے. یا مالک لیقضی علینا ربک. ذرا اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میرے اوپر موت آ جائے ہم لوگوں کے اوپر, اب یہ آگ برداشت نہیں ہے. چیختے رہیں گے, 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال گزر جائے گا لیکن کوئی جواب نہیں دے گا. 40 سال کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا؟ بڑی بے توجہی کے ساتھ جواب دے گا, انکم ماکثون, جاؤ تم اسی میں رہو گے, اس سے نکل نہیں پاؤ گے. اتنا سخت دل آپ نے دیکھا ہے کسی انسان کو کہ 40 سال تک اسے پکارا جا رہا ہے, آگ میں لوگ چل رہے ہیں لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. پھر کیا جواب دیتا ہے کہ انکم ماکثون, تم اسی میں ٹھہرے رہو. اسی کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ شداد, بڑے طاقتور ہیں, بڑے طاقتور ہیں. ان سے مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. فرشتوں سے طاقت کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. ایک مثال لیں جو ابو داؤد شریف وغیرہ میں ہے, برا ابن عازب کی روایت ہے قبر کے عذاب سے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ 2 فرشتے جو آئیں گے ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ گرز ہوگا نا لوہے کا. ذرا دیکھیں ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اگر اس سے پہاڑ کو بھی مار دیں تو پہاڑ بھی چور چور ہو جائے گا. ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں. اور میں فرشتوں سے متعلق جب ایک بار درس تیار کر رہا تھا تو امام سیوطی رحمہ اللہ کتاب الحبائق فی اخبار الملائک کے اندر ایک حدیث میری نظر سے گزری. الحبائق فی اخبار الملائک میں ایک حدیث میری نظر سے گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر پہرے لگا دیے. شیطان جو
آسمان کی خبریں ایک دوسرے پر سوار ہو کر کے سن لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد اس کے اندر بڑی کمی بلکہ کافی حد تک سمجھے کہ بالکل بند ہو گیا, جیسے کہ سورہ جن کے اندر اس طرف اشارہ ہے. تو شیطان ملعون کو جب یہ خبر معلوم ہوئی, جب یہ معلوم ہوا کہ ہاں اب تو آسمان پر جانا مشکل ہے, تو اپنے ہرکاروں کو چاروں طرف بھیجا کہ ڈھونڈو زمین میں کوئی غریب حادثہ ضرور پیش آیا ہے. تو وہ پہنچتے پہنچتے مکہ مکرمہ میں آیا, اور جب ابو قبیس پہاڑ پر پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں. کہتا ہے کہ بس یہی ذات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام پابندیاں ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے یہ پابندیاں ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں. تو وہ غصے میں آ کر کے چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پیر رکھ دے, اور آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے کئی بار اس نے. آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈالنا چاہا ہے, حتیٰ کہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک بار آپ نے اس کا گلا پکڑ لیا اور اتنے زور سے دبایا کہ اس کی زبان باہر آ گئی. آپ نے اپنے ہاتھ پر اس کے لعاب کو محسوس کیا, جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے. تو وہ شیطان ہر طریقے سے آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہی تھا. تو اس نے سوچا کہ آپ کی گردن پر اپنا پیر رکھ دیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا ہے تو ایک پیر جب اس کو مارا ہے تو شیطان جا کر کے اردن میں رکا ہے, اس سے پہلے کہیں نہیں ڈر پایا. اندازہ لگا لیں فرشتوں کی طاقت کا. اور فرشتوں میں سے ایک فرشتے ایسے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ بیان فرماتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیثوں میں ہے کہ وہ 19 فرشتے جو جہنم کے نگراں ہیں, علیہا 19, آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک فرشتے کو یہ کہا جائے کہ 7 آسمان اور زمین کو ایک لقمہ بنا لے تو وہ بنا سکتا ہے. واللہ وما قدر اللہ حق قدر, ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا ہے, اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, ایک فرشتہ جیسا کہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے, اس کی شکل کس کی ہے؟ مرغ کی ہے. اس کی شکل مرغ کی ہے, اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے, لیکن اس کا پاؤں 7 زمین سے نیچے پہنچا ہوا ہے. کتنا بڑا ہے وہ فرشتہ, اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن ذرا سوچیں, جو ذات اتنی بڑی مخلوق پیدا کر سکتی ہے وہ ذات کتنی بڑی ہوگی. وما قدر اللہ حق قدر, اللہ کی قدر کو ہم لوگوں نے نہیں پہچانا, اللہ کی قدر کو ہم لوگوں نے نہیں پہچانا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس آگ کے اوپر فرشتے ہیں جو بڑے ہی سخت دل ہیں, ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے, ان کے اندر کوئی رحم کی بات نہیں, اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں ان کے اوپر. اور شداد بڑے طاقتور ہیں, شداد بڑے طاقتور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ جس چیز کا حکم دے دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے, اور جو حکم دیتا ہے اللہ فوراً کر گزرتے ہیں. اس کی مثال لیجئے, آج کل میں پڑھ رہا تھا اور بار بار یہ حدیث مجھے گزری ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور جو پھونکے گا وہ کون سا فرشتہ پھونکے گا؟ جی اسرافیل. ہاں, کسی صحیح حدیث کے اندر علماء کرام کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ کسی صحیح حدیث میں اس فرشتے کا نام اسرافیل نہیں بتایا گیا ہے. کسی صحیح حدیث میں اسرافیل ان فرشتے کا نام نہیں بتایا گیا ہے. البتہ بعض آثار کی بنیاد پر اور بعض ضعیف حدیث کی بنیاد پر علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اسرافیل ہیں, حتیٰ کہ امام قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سلسلے میں اس پر اجماع نقل کیا ہے, اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے سور کو, دیکھیں فرشتے اللہ کے حکم کو کیسے بجا لاتے ہیں, دیر نہیں کرتے. جس دن سے اللہ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری ان کے پاس ذمہ رکھی ہے, کس کے؟ حضرت اسرافیل کے ذمہ رکھی ہے. وہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظر کو عرش کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. ایک دن لاکھوں سال گزر گئے ہیں, ذرا سوچیں, اسی وقت سے اپنی نظر کو لگائے ہوئے ہیں. اپنی نظر کو جھپکاتے اس لیے نہیں ہیں کہ کہیں نظر میری جھپکے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا سور پھونکنے کے لیے, تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دیری ہوگی.
اللہ کے حکم کے تعمیل میں دیری ہوگی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ ان کی آنکھ جو ہے تو چمکتے ہوئے تارے ہیں. یعنی آپ کو دکھایا گیا, آپ نے دیکھا ان کی آنکھوں کو, ان کی آنکھ گویا کہ چمکتے ہوئے دو تارے ہیں. یعنی بالکل ان کی آنکھ لگی ہوئی ہے عرش کے اوپر, کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور ہم سور پھونک دیں. تو فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. بات لوٹی پھر اس طرف کہ اے دوستو اور ساتھیو, ہم سے آپ سے دو باتوں کا مطالبہ ہے. وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں. وہ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کریں, بچوں کو وہ فرائض سکھائیں, واجبات کے اوپر عمل کریں, بچوں کو واجبات بتائیں, محرمات اور ناجائز چیزوں سے رکیں اور بچوں کو وہ چیز بتائیں. اور اگر بچوں کے بارے میں کوتاہی کی گئی, ہم اپنے طور پر چاہے جتنے بڑے مولوی بن جائیں, عالم بن جائیں, بزرگ بن جائیں, پیر بن جائیں, جتنے بڑے بن جائیں, اگر ہم نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اوپر جنت کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے اپنی حفاظت کی, جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی, اپنی تعلیم کی, اپنے آپ کو سکھانے کی, وہی ذمہ داری ہمارے اور آپ پر اولاد کی بھی رکھی ہے کہ ہم انہیں بھی سکھائیں, انہیں تعلیم دیں اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.